ہماری قیادت سے کہ یہ قرارداد متفقہ طور پہ منظور کی جائے کہ تمام سرکاری اداروں کو جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں گورنمنٹ کی، ان کے نام مقبوضہ کشمیر کے مجاہدین اور شہداء کے نام پر رکھے جائیں۔ یہ برہان وانی یونیورسٹی ہے، یہ منان وانی یونیورسٹی ہے، یہ افضل گرو یونیورسٹی ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ تم جن مجاہدوں کو دہشت گرد کہلوانا چاہتے تھے، یہ قوم اب انہیں اپنا رول ماڈل ماننا شروع ہو گئی ہے۔ مسلم طلبہ محاذ کے پلیٹ فارم پر اسلام آباد پریس کلب کے سامنے 15 اگست کو یوم سیاہ ہوگا، جو ہندوستان کا یوم آزادی ہے۔ لیکن یہ چھوٹی بات ہے، ایک بات یہ آپ لوگوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن اس ملک کے سیکولر اور لبرل لادین اور ایتھسٹ طبقے کو وہ سرپرائز دیا جائے گا، بہت بڑا سرپرائز جو شاید تاریخ میں اتنا بڑا نہ ملے۔ اس کے لیے اسی وقت کا آپ انتظار کریں گے، کیونکہ وقت سے پہلے جب جنرل ضیاء بھی تقریر کر لیتا تھا تو وہ شہید ہو جایا کرتے تھے، تو ہم وقت پہ جا کے پہلے کام کریں گے پھر تقریر کریں گے۔ اور ایف ایس سی اور میٹرک میں جو شاعری پڑھائی جاتی ہے شعراء کی، وہ یہ کہ نازکی ان کے لبوں کی کیا کہیے۔ آپ مجھے بتائیں پھر اس قوم کا معمار جس کو اقبال اپنا شاہین کہتا تھا، وہ تو گرلز کالج کے سامنے اپنی کاغذ کے ٹکڑے پہ نمبر لکھ کے تقسیم کر رہا ہوگا، وہ تو آپ کو شیشہ بارز میں ملے گا۔ وہ تو برائی کرے گا تو لوگ اسے سراہیں گے کہ یہ بہت بڑا سٹار بن گیا، یہ برائی کرتا ہے، آؤ اس کے ساتھ جا کے تصویر بنائیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ اس قوم کو اگر گورنمنٹ ٹھیک نہیں کر رہی، اس قوم کو اگر اسٹیبلشمنٹ ٹھیک نہیں کر رہی، تو کیا ہم لوگ بھی یہی تماش بین قوم بن کے رہیں کہ جہاں مداری بندر کو نچائے ہم ناچیں، ہم وہاں جمگٹا لگا لیں؟ آپ رول پلے کر سکتے ہیں۔ ہم نے اعلان کیا تھا کہ تعلیمی نصاب میں مثبت تبدیلیاں نہ ہوئیں تو اگلے سال 2 لیکچرز ہوا کریں گے، اور وہ امپلیمنٹ ہوا کہ صبح ٹیچر 40 سال سے پڑھائے جانے والا گھسا پیٹا مسٹر چپس پڑھایا کرے گا، شام کو کالج کے باہر شہیر سیالوی انہیں محمد بن قاسم، غازی علم الدین اور ٹیپو سلطان پڑھایا کرے گا۔ آج وہ کتاب لکھ کے ہم نے 60,000 بکس مفت میں تقسیم کی پورے پاکستان میں۔ یہ وہ رول ہے جو میں ایک ادنا سا پاکستانی ہوتے کے ناطے پلے کر سکتا ہوں۔ کیا آپ رول نہیں پلے کر سکتے؟ لہٰذا اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ نے اتنی خوبصورت چہرے دیے، اللہ نے اتنے خوبصورت جوانی دی ہے، اللہ اتنا ہی پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو کہ جنہیں اللہ نے عزت سے نوازا، وہ اللہ کی راہ میں نکلیں، ورنہ اس عزت کا بھی سوال کیا جائے گا، اس شہرت کا بھی سوال کیا جائے گا، اس دولت کا بھی سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا علماء کا کام ہے، وہ اپنا کردار بہت اچھے سے نبھا رہے ہیں، لیکن قوم کا جو رول ہے، اسٹوڈنٹس کا جو رول ہے، وہ ہم لوگ نہیں نبھا پا رہے۔ ہمیں وہ رول پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑے گا، اور پھر عزت بھی اسی میں ہے، عظمت بھی اسی میں ہے، مینٹل سیٹسفیکشن بھی اسی چیز میں ہے۔ اب آتے ہیں جو ہم لوگوں کو بہت زیادہ، میں علی زئی بھائی کی بات کو آگے لے کے بڑھنا چاہوں گا کہ ہمیں آج آ کے تعلیمی نصاب میں یا آپ کے سکولز کالجز میں آپ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جہاد کی بات کریں تو یو وڈ بی ٹرمڈ ایز اے ٹیررسٹ، یو وڈ بی ٹرمڈ ایز این ایکسٹریمسٹ۔ ہم چلو بندوق اٹھا کے بارڈر پہ نہیں جا سکتے، لیکن جو لڑ رہے ہیں برہان وانی کی صورت میں انہیں تھپکی تو دے سکتے ہیں۔ پاکستانی کیوں اقوام عالم میں دہشت گرد کہلائے جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ان علاقوں میں بڑا پردہ ہے، تو یہاں پر اگر کہیں پر اگر کوئی رشتہ بھیجتا ہے نا بیٹی کو، تو وہ اگر نہ بھی کرنا چاہے نا کہ مجھے نہیں منظور، تو بیچاری ڈر کے ہمارے خاموش ہو جاتی ہے۔ تو والد سمجھتے ہیں کہ یہ خاموش ہے، شرما رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہاں، تو خاموشی آدھا اقرار ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے اقوام عالم میں جب جاتے ہو نا اور دنیا تمہیں کہتی ہے کہ تم دہشت گرد ہو، پاکستانی ہو، مسلمان ہو، تو آپ سر جھکا لیتے ہیں، اور وہ جو خاموشی ہوتی ہے نا، وہ اس بات کی منظوری ہوتی ہے کہ آپ دہشت گرد ہیں، اور وہ اٹھا کے تھپڑ مارتے ہیں آپ کے منہ پہ۔ لہٰذا نیکسٹ ٹائم کوئی پوچھے اسے دلیری سے جواب دو کہ میرے نبی جہادی تھے، صدیق اکبر جہادی تھے، عمر فاروق جہادی تھے، عثمان غنی جہادی تھے، حیدر کرار جہادی تھے، حسین و حسن جہادی تھے، ٹیپو سلطان جہادی تھے، نور الدین زنگی جہادی تھے، محمود غزنوی جہادی تھے۔ ہم جہادی نبی کے جہادی امتی ہیں، وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ، یہ ہماری تاریخ ہے۔ لاجیکلی جواب دیں، لاجیکلی اپنا دفاع کریں، کیونکہ جب تک ہم اپنا دفاع نہیں کریں گے اگلا ایک تھپڑ کے بعد دوسرا مارے گا۔
اور پھر معاشرے میں ہماری عزت وہ نہیں ہوگا. اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس لیے آگے جھنجھوڑ کے کہتے ہیں امت مسلمہ کی لیڈرشپ کو کہ تم پتہ ہے کیوں بغیرت ہو چکے ہو, تم پتہ ہے کیوں بزدل ہو چکے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ دل سوچ سے خالی ہے, دل میں وہ سوچ نہیں ہے, دل سوچ سے خالی ہے, نگہ پاک نہیں ہے, نگاہ تمہاری پاک نہیں ہے. پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے, پھر اس میں کیا عجیب بات ہے کہ تو اتنا دلیر نہیں ہے, لیڈر نہیں ہے. مسلمان حکمران ایوبی اور غزنوی ایوبی اور نور الدین زنگی جب ایک دوسرے کو ملا کرتے تھے نا, مذاکرات کے دوران سینے سے لگاتے تھے, تو کئی کفار مورخ لکھتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے ڈر کے مارے کہ یہ اب کیا کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ. سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یہ جذبہ ہونا چاہیے تھا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ جذبہ جب تک ہمارے اندر نہیں ہوگا, یہ یقین کرو کسی بندے نے باہر سے آ کے آپ کے اندر, نہ طیب اردگان نے ترکی سے آ کے آپ کا نظام ٹھیک ہے, یا آپ نے اپنا نظام خود بہتر کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. وہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, آپ سوشل میڈیا پہ جو چاہیں گے گورنمنٹ اس چیز کو امپلیمنٹ کرے گی. لہٰذا سوشل میڈیا کو اپنے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرو. یہاں لوگ زیادہ سوشل میڈیا سے آئے نا, وہیں سے دیکھ کے آئے, تو اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرو, اور کفر کی بنائی ہوئی چیزوں کو انہی کے اوپر, تمہاری تہذیب اپنے ہی افکار سے خودکشی کرے گی. وہ خودکشی آپ کروا سکتے ہیں انہیں, تو ان کی تہذیب کو انہی کے انداز میں ہم لوگ شکست دے سکتے ہیں. شعر کا شعر کون سا سننا چاہتے ہیں آپ؟ وہ اب میرے ذہن سے نکل گیا ہے, کہاں پر تھا, نہیں اس پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں. 15 اگست کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, مل کے چلیں گے پھر بعد میں, اصل میں 2 قائدین اور بھی ہیں. تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نوجوانوں کے لیے جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ شراب کوہن پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لا سا کیا, مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا, میری خاک جگنو بنا کر اڑا, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ہری شاخ ملت تیرے دم سے ہے, نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے, جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمنا کو سینوں میں بیدار کر. تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر, زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر, جوانوں کو سوزے جگر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے. یہ اور اینڈ پر اقبال رحمۃ اللہ علیہ شکوہ جواب شکوہ کو آپ لوگ کلام سمجھتے ہوں گے, شاعری سمجھتے ہوں گے, میں اسے نعت سمجھتا ہوں, کیونکہ شاعر جب بھی کوئی نظم لکھتا ہے تو اس کے آخری شعر میں بتانا چاہتا ہے میں نے لکھی کس کے لیے. وہاں فرماتے ہیں کہ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا, رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا, ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا, نغمہ موت سے ہنگامہ طوفاں ہو جا, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, اور عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری, ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. کسی اور IMF ورلڈ بینک کے آگے سجدہ کرنا یہ آگ ہے, یہ فتنہ ہے, فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی, جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری, تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تکبیر تیری, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس شعر کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کا مطلب سمجھا کے میں بس یہی ہے جس پہ اجازت چاہوں گا. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے, میں اسکول کالج یونیورسٹی ہر جگہ پہ شعر سنتا تھا نا, کسی نے نعت پڑھنی ہو اس کو بلانے سے پہلے اسٹیج سیکرٹری کہتا تھا جی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. کوئی سیاستدان تقریر شروع کرے تو سیاستدان تقریر شروع کرنے سے پہلے بولتا ہے کی محمد سے وفا تو نے. میں
حیرت میں تھا کہ اقبال نے جو یہ شعر کا اس کا مطلب کیا ہے، اس کی ٹرانسلیشن، بلکہ اس کو ذرا ایلیبوریٹ کیا جائے۔ میں نے کہا اقبال میرا آج سے سوال ہے کہ یہ تو سمجھ آ گئی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ کہتا ہے تم نے میرے حبیب سے وفا کر دی تو میں تمہارا، لیکن یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، سب کچھ تمہارا، اچانک ہی یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اقبال یہ میں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی یہ ہے یا نہیں۔ تو جب میں نے ایک 8,000 کمانے والے ایلیٹ فورس کے سپاہی کی پھانسی کے بعد اس کے جنازے کا منظر دیکھا تو سمجھ آ گئی یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ Then it doesn't matter if a governor is in front of you. Then it doesn't matter if America is in front of you. Then it doesn't matter if برطانیہ is in front of you. آپ دلیر ہونا، مرد حر محکم ز ورد لا تخف، ماں بمیدہ سر بجیبو سر بکف۔ میں سر کو جیب میں لکھ کے پھر رہا ہوتا ہوں، اس وقت وہ مرد حر، مرد مجاہد، مرد مسلمان سر بکف پھر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ what is the difference؟ ڈفرنس یہ ہے کہ ماں کلیسا دوست، ماں مسجد فروش۔ میں سلیبیوں کا دوست بن گیا، میں کردوغلو بن گیا بحیثیت امت، میں نے مسجد کو بیچ دیا اور شرک کے اڈے کھول دیے۔ لیکن who is that مرد درویش؟ ماں کلیسا دوست، ماں مسجد فروش، اوز دست مصطفیٰ پیمانہ نوش۔ جب میں رات کی تاریکی میں خواب غفلت سے بیدار ہونے کو تیار نہیں ہوتا تو اسے بارگاہ مصطفی سے پیمانے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ مرد درویش ہے، اور وہ مرد درویش آپ نے اور ہم نے بن کے دکھانا ہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔